کھلاؤ تمہاری مرضی، خوشی میں نماز پڑھو تمہارا اختیار، خوشی میں عمرہ کرو تمہارا اختیار، خوشی میں تم مدینے پاک حاضری کے لیے جاؤ تمہارے نصیب، جو چاہے خوشی میں کرو، بس خوشی یہ مقصود ہے، طریقے تم اختیار کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ۔ جائز طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو، مگر جو بھی اختیار کرو جن میں خوشی ہو تو پھر وہ طریقہ تمہارا کارگر ہے۔ خوشی کے ساتھ جو چاہے کرو، خوشی کے ساتھ جو عمل خیر کرنا ہو کر لو، تو رب نے خوشی کا حکم دے کر اعمال کی شکل متعین نہیں کی، اس میں ہمیں آزاد کر دیا، اس کے اندر خیر نہیں رکھنے میں بھی آسانی کر دی امت کے لیے کہ میرے حبیب کی خوشی میں کسی ایک کو بھی محروم دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، ایسا سبحان چاہے گا اللہ، اور اب ہمیں، سبحان ہم تو اللہ۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کیسے محروم دیکھنا چاہے گا؟ حبیب پاک کو جب بھیجا تو فیصلہ کیا کیا؟ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی میلاد کے سال پوری دنیا کی عورتوں کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، سب کے گھر لڑکے ہو، کسی کے گھر بیٹی پیدا نہ ہو۔ آقا کی میلاد کی خوشی اور مسرت میں سب کو بیٹے دے دیے، بیٹیاں کسی کے گھر نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ بیٹی کا ہونا اللہ کو ناپسند تھا، اللہ پاک کے پاس بیٹی ناپسند نہیں ہے، لیکن جو اس وقت کا ماحول تھا، عرب کا جاہلیت کا دور گزر رہا تھا، وہ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ بیٹی بھی خدا کی رحمت ہے، بیٹا بھی خدا کی رحمت ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، سنن ابو داؤد میں غالباً روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا آیا تو چوم کر گود میں بٹھا لیے، بیٹی آئی تو یوں ہی گود میں بٹھا لیے، چومے نہیں۔ آقا نے فرمایا لم تعدل بینہما، تم نے دونوں میں انصاف نہیں کیا ہے، بیٹے کو بوسہ لے کر بٹھائے ہو، بیٹی کو یوں ہی گود میں لے کر بٹھا لیے ہو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ وہ آقا نے سکھایا ہے، بیٹیوں پہ شفقت کرنا سکھایا، اس سے پہلے تو کوئی شفقت نہیں کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے، تو جاہلیت کا دور تھا، بیٹے اگر نہیں بیٹیاں ہوتی تو وہ لوگ یقیناً افسوس کرتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا 14ویں پارے میں سورہ نحل میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا، غمزدہ ہوتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، چھپتے پھرتا لوگوں سے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ذلت کے ساتھ بیٹی کو گھر میں رکھوں یا زمین میں دفن کر دوں، اس طرح سے اس کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ حبیب پاک کی آمد کے موقع پر کسی کے گھر میں ماتم ہو، کسی کے گھر میں رنج ہو۔ باپ اپنی بیٹی کو ماں کے گود سے چھینے گا تو ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف برداشت کی، وضع حمل کی تکلیف کو صحیح، اس کا دل کتنا رنجیدہ نہیں ہوگا، آنکھ سے کتنے آنسو نہیں بہے گے، آنکھ اشکبار ہوگی، دل بے قرار ہوگا، زار زار رونے لگے گی، اس کے گھر میں ماتم کا منظر پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ بچی جو باپ سے اس بات کی متمنی ہے کہ میرا باپ پیار کرے گا، شفقت کے پھول برسائے گا، زمین میں گڑھا کھود کر اس کو مٹی ڈال رہا ہے، پتھر کنکر ڈال رہا ہے، اس کی حالت دل کی کیا ہوگی؟ تو رب نے فرمایا نہیں، میرے حبیب آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر میں غم رہے، کسی کے آنکھوں میں آنسو آئے، کسی کو ظلم کا شکار بنایا جائے۔ میرا حبیب تشریف لا رہا ہے، ہر کوئی خوش رہے، خوش رہے، اس لیے سب کو بیٹے عطا کرتا ہوں۔ اور جو لوگوں کو بیٹے دیا وہ سب مسلمان تھے کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے؟ نہیں، وہ تو جاہلیت کے دور کے افراد تھے، دشمن تھے، خدا کے مشرک تھے۔ رب نے غیروں کے گھر میں بھی آمد مصطفیٰ کے موقع پر ہم کو دیکھنے کے والا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے منکروں کے گھر میں بھی ہم دیکھنے والا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، اگر اس وقت یہ کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول ولادت ہوئی ہے تو وصال بھی تو ہوا ہے، خوشی کرتے ہو تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہیں گے تم کیوں روتے نہیں بیٹھتے؟ اگر ہم سے پوچھتے ہو تو تم روتے بیٹھو تاکہ ہم دیکھیں گے واقعی بڑے سچے ہو غم کرنے میں۔ تم کو بھی ہم اس دن خوشی میں خوش تو نہیں ہوتے مگر روتے ہوئے بھی تو نظر نہیں آئے، تم بھی تو رخسار پر تماچے مار لیتے ہوئے نظر نہیں آئے، گریبان چاٹتے ہوئے تو دیکھے نہیں گئے، تم نے بھی تو اپنے جسم کو خون میں لطف کرتا ہوا عمل نہیں کیا ہے۔ تمہارا بھی تو یہ اعتراض صرف اعتراض کے طور پر ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے غم منانے کا حکم نہیں دیا۔ ہمارا جواب یہ ہے سرکار کی وصال پر غم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ہم کہیں گے خوشی بھی ہم اپنے سے نہیں کرتے، غم بھی اپنے سے نہیں کرتے۔ خوشی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ رب نے خوشی کا حکم دیا، غم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ رب نے قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے مصطفیٰ وصال کر جائے تو روتے بیٹھ جاؤ، غم مناتے بیٹھ جاؤ۔ اگر کہا ہے تو تم نکالو، کوئی ایک روایت لے کر آؤ۔
ہم نے جیسا پڑھا فبذالک یفرحوا، تم بھی لاؤ فبذالک فلیبکوا، بس چاہیے کہ ان کو روتے بیٹھے. تو ایک آیت بنا کے تو ملاؤ اپنے سے تاکہ پتا چلے کہ کتنے تم جال ساتھ غدار دھوکے باز ہو. ہر کے تو ملاؤ کوئی روایت. محدثین کو تو کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ اس دن روتے بیٹھنا چاہیے. پھر ان کو کہاں سے مل گئی کہ غم کرنا، خوشی کر رہے ہیں آقا کی وصال پر، غم کیوں نہیں کرتے؟ افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کرو کا حکم دیا، مسرت کا حکم دیا، خوشی کرتے ہیں. ولادت کے تصور سے خوشی کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں. کہاں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. حدیث بخاری شریف اٹھائیے، مدینہ منورہ میں صحابہ آئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اول مولود فی الاسلام، پہلے مسلمانوں میں سب سے پہلے جو گھر میں ولادت ہوئی عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی. حدیث بخاری میں اٹھاؤ دیکھو، حدیث کے الفاظ ہیں فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا. ولادت عبداللہ بن زبیر پر صحابہ بے انتہا خوش ہو گئے. امام بخاری کا احسان ہے، امام بخاری بھی سب کچھ نہیں کہتے، کچھ کہتے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. کہا ایک امتی کی پیدائش پر بے انتہا خوش ہوئے تھے تو سوچو، ارے یہ امتی ہے، ان کی پیدائش پر فریحوا فرحا شدیدا ہے، تو نبیوں کے سردار کی پیدائش پر کتنی خوشی ہوتی ہے. ہر چیز ڈکلیئر نہیں کی جاتی، بات چیزیں سمجھنے میں آتی ہے، اس سے مطلب اخذ کر لینا پڑتا ہے. ورنہ اگر ہر چیز کھول کے کہہ دی جائے تو پھر اس میں وہ حکمتیں معلوم نہیں ہوتی. جیسا حج کے فرائض میں مدینہ منورہ کی حاضری کو شمار نہیں کیا گیا، نہ مناسک کے واجبات میں ہے، نہ ارکان میں ہے، نہ شرائط میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرائض میں اگر رہتا تو حج کا ایک حصہ سمجھ کے کوئی بھی کرتا تھا، واجبات میں ہوتا تو بھی کرتا تھا. نہ فرائض میں گنوایا نہ واجبات میں، محبت والوں کی جذبہ محبت کے حوالے کر دیا. اب یہاں تک آنے کے بعد تمہارا نصیب، جن کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے وہاں تک پہنچتے یا نہیں پہنچتے سوچ لو. مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ تم کو کیسے مل گیا؟ کعبۃ اللہ کے پاس کوئی تختی تو لگی ہوئی نہیں تھی، فرشتے آ کے اعلان تو نہیں کیے اللہ کا گھر ہے، نہ کتبہ تھا، نہ تختی تھی، نہ فرشتوں نے اعلان کیا تھا. اس چار دیواری کو گھر خدا کہہ کر کیسے جانا؟ آقا نے بتایا ہی تو پتا چلا. سرکار نے بتا تو ہمیں کیا پتا چلتا؟ اسی وجہ سے ہر مومن مچل جاتا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے کیوں نہ ان تک پہنچے. بلکہ عشاق تو یہ کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور جیسا کہ اللہ امجد حیدرآبادی نے کہا، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اللہ امجد حیدرآبادی کہتے ہیں روضے پاک کی تجلی سے طور سینہ ہے اپنے سینے میں، سفر حج کا محاصل یہ ہے کعبے والا ملا مدینے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح سے تو ہے عشاق کا. تو یہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا حکمت ہے کہ مکے میں آقا کی ولادت ہوئی، مثال مدینے مکے میں کیوں نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں کیوں ہوا؟ یہیں پر اللہ پاک چاہتا فتح مکہ کے بعد کہ حبیب رہ جاؤ تو آقا یہی رہتے تھے، روضہ اطہر بھی یہی بنتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ کے بجائے آقا کا روضہ مکہ مکرمہ میں ہوتا تو آقا کی زیارت حج کے طفیل میں ہوتی تھی. رب نے گوارا نہ کیا کہ میرے حبیب کی حاضری طفیل حج میں ہو جائے. فرمایا مدینہ منورہ کا سفر نہ حج کے لیے کرنا ہے نہ عمرے کے لیے، صرف میرے پیارے محبوب کی بات کرنا ہے. رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ حکمتیں ہیں اللہ پاک کی. اللہ تعالیٰ خاص کھول کے کلمے کے ذریعے سے فرماتے تھے. پھر امتحان کی بات ہی کیا رہتی ہے، جذبہ محبت کے حوالے کر دیا. صحابہ خوش ہو رہے ہیں، ایک صحابی کی ولادت پر خوشی کی کیا حالت ہے. فریحوا فرحا شدیدا، ففرحوا به فرحا شدیدا، بخاری شریف میں ہے. بے انتہا خوش ہو گئے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ، تو بے انتہا خوش ہو گئے صحابہ. تو سرکار دو عالم السلام کی جلوگری خدا کا سب سے بڑا فضل و رحمت ہے. اس پر بے انتہا خوش ہونا اللہ کا حکم ہے. غیر شرعی کام البتہ نہیں کرنا چاہیے، شرعی حدود کو نہیں توڑنا چاہیے. جائز انداز سے میلاد پاک پر جو بھی ہم کریں گے یقیناً یہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. میلاد کرتے خود ہی کھاتے خود ہی پیتے. ارے خود ہم اپنا کھائے تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی سمجھ نہیں آتا. کھائے تو بھی مسئلہ، پیے بھی تو مسئلہ، کھلائے بھی تو مسئلہ، پلائے بھی تو مسئلہ. کھلائے تو یہ کہاں سے ثابت؟ فاتحہ نہیں کھا لے گھر والے ثابت. کھائے تو بھی مسئلہ، کھلائے بھی تو مسئلہ. یہ کیا مشکل؟ تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. ایسا نہیں ہے اللہ کی کتاب ناقص نہیں ہے، بڑی کامل کتاب ہے. ایسے ناقصوں کو سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں اپنے آیات بینہ کا ذکر کیا. حضرت سیدنا مریم کا تذکرہ کیا. حضرت مریم کا، جب حضرت مریم کو
عیسیٰ علیہ السلام تولد ہو رہے ہیں تو فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ درد ذہن نے ان کو کھجور کے تنے کے پاس پہنچایا تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں اس سے پہلے انتقال کر جاتی.